اقرار الحسن the hero of سرعام، وہ بھی کام سرعام ہی کیا آپ نے. دو شادیاں نہیں کی جانی چاہیے. ایک خاتون نے مجھ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا. یہ تھرڈ جی، اور وہ ٹیلی ویژن کی بہت معروف اداکارہ. جی وہ بتا دوں گا آپ کو. دونوں بیگمات کے پاس جا کے میرا رشتہ مانگا. لوگوں کو تنگ کیا آپ نے. تقریباً 15 کروڑ لوگ اپنے خلاف کر لیے. بدامی صاحب مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ وہ نا ہم نے طے کیا ہوا کہ ایک دوسرے عزت کرنی ہے. عمران ریاض خان کے اوپر بھی آپ نے کامنٹ کیا. اس نقطۂ نظر سے اگر آپ ٹویٹ کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ٹویٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ صحافی کہلانے کے معذرت کے ساتھ لائق نہیں ہیں. یار بھائی کہ اپنے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. یہ تو بدقسمتی ہے صحافت کی، اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ بیجی نیوٹرل ہو گیا. خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ارشد کہ انسیڈنٹ کا کھرا پاکستان میں نکلے گا. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور اپنے پوڈ کاسٹ میرے مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو شاید کنٹروورسی ڈھونڈتی ہیں، خود ڈھونڈتی ہیں کہ کدھر کنٹروورسی، کہاں سے جا کے میں تلاش کر کے لے کر آؤں، اور اس کنٹروورسی کو پھر وہ پکڑ کے سرعام جو ہے پھر اس کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہی ہے. تو سرعام آج بہت کچھ ہونا ہے یہاں پہ، اور ایسے ایسے سوال ہوں گے جو شاید جواب طلب ہیں، جو بہت سے لوگ پوچھنا چاہتے تھے اقرار صاحب سے لیکن ان کا جواب نہیں مل رہا تھا. تو آج ہمارے مہمان ہیں اقرار الحسن the hero of سرعام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے منصور؟ خیریت الحمدللہ. آپ کو ڈھونڈنا بہت مشکل میں کام ہے. بہت معافی چاہتا کہ جو ڈان ہے گا تسی میرے نا وہ بار بار ذہن میں جو ہے نا وہ ڈائلاگ آ رہا تھا کہ ڈان کو جو ہے وہ 12 ملکوں کی پولیس وہ اصل میں بٹ صاحب کے ساتھ میرا چونکہ بڑا پرانا اور دوستی کا اور یارانہ ہے تو وہ میں لیوریج لے رہا تھا ذرا اس کی. ایسے ان کو دس دیں بٹ جو ہے وہ میرے پروڈیوسر ہیں. جی آپ کے پروڈیوسر، وہ کوئی اور ہی بٹ نہ سمجھیں. ڈی جے بٹ نہ سمجھ رہے لو. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے. لاہور شفٹ ہو گئے؟ جی مجھے 1 برس ہو گیا تقریباً. تو کراچی کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کتنی دیر رہے کراچی میں؟ کراچی 12 سال. میں 8 سال رہا تھا. 12 سال ایک تہائی زندگی تقریباً گزارتی. اور کراچی مجھ سے سچ پوچھیں تو وہ رگوں سے نہیں نکلتا اتنی آسانی سے. ماشاء اللہ ویری ہٹ پروگرام. مطلب آئی ہیو ٹو سے دس پورے پاکستان میں جو ہے آپ نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں. آپ نے بڑے لوگوں کو تنگ کیا ہے آپ نے. مجھے اندازہ ہوتا ہے سیاست دان ہوتا ہے سر کبھی آپ کو کہ مطلب نہیں چھڑنا ہے جڑا منڈا ہے نا. آپ اندازہ یہ کریں، دیکھیں جب مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو اکثر ٹویٹر پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ جناب پلانٹیڈ تو بلیک میلر، تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یار میں نے 1000 پروگرام اگر کیا ہے فار ایگزامپل، تو اس 1000 سے جتنے بھی لوگ مثلاً ایک کرپٹ پولیس والے کو پکڑنے کا مطلب اور اس کو سرعام اس کی رشوت خوری دکھا کے ذلیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کے کرپٹ پولیس والوں اور ان کے گھر والوں سے پنگا لے لیا. ان کو جہاں موقع ملے گا وہ آپ کو گالی دیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی. اب یار چول سا آدمی یار وہ کچھ شو کرتا تو ذرا ان کے اندر وہ ایک آ گیا نا. اگر آپ نے کسی جعلی صحافی کو پکڑا ہے یا اصلی صحافی کو پکڑا ہے جو رشوت لے رہا تھا یا بلیک میلنگ کر رہا تھا، تو ہر وہ صحافی جو رشوت لیتا ہے یا بلیک میلنگ کرتا ہے پورے پاکستان میں وہ آٹومیٹکلی آپ کے خلاف ہو جائے گا. تو اس طرح سے میں نے تقریباً 15 کروڑ لوگ اپنے خلاف کر لیے. اچھا زیادہ ہاف آف کا ریشن کر لیں، بہت زیادہ ہو گیا. اچھا لیکن میں نے ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ آپ ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے بڑے پنگے لے رہے ہو آج کل. ہر ایک دن آپ پنگے اینو پنگا مطلب کیوں ایسا ہے؟ اب میں جس طرح ہم بیٹھے بھی عرض کر رہے تھے نا مجھے یہ اچھا بدامی صاحب مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ وہ نا میں باقی صاحب ہی کہتا ہوں کہ ہے نہیں وہ، لیکن میں کہتا ہوں سامنے ہم نے بھی میں بدامی صاحب ہی کہتا ہوں. حالانکہ حالانکہ 18-20 برس کی دوستی ہے تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے اور میں ان کو بدامی صاحب کہتا ہوں. اچھا تو ہم نے طے کیا ہوا کہ ایک دوسرے عزت کرنی ہے دل سے کرنی، باہر سے کرنی تاکہ دوسرے بھی عزت کریں ہماری. تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار ڈسکشن ہم کرتے ہیں، ایک ان کا نظریہ ہوتا ہے ایک میرا نظریہ ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے نظریات ملتے جلتے. کہتے ہیں یار میں تو اپنا نظریہ بتا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، تم مجھ سے بھی آگے نکل جاتے ہو. تو وہ یہ بات اکثر کرتے ہوتے تھے کہ یار اللہ نے ہمیں یہ منصب دیا ہے کہ 4 لوگ ہماری بات سنتے ہیں، تو یار ہمیں نا سچی بات کرنی چاہیے، یعنی ضمیر کے برخلاف بات نہیں کرنی چاہیے، یہ کم سے کم چپ کر جانا چاہیے. اچھا تو مجھ سے میں وہی بات کے 4 قدم اور آگے چلا گیا. مجھے اگر کوئی خیال سوجھ جائے، مثال کے طور پہ مجھے یہ خیال ہے اور یہ آپ کے گھر آ کے خاص طور پہ احساس ہوا کہ یار ساری جن کو ہم لفافہ صحافی کہتے ہیں بیچارے تو نارمل مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کے گھر آ کے اور شدت سے احساس ہوا اس بات کا. مگر جن کو ہم کہتے ہیں کہ نا جی یہ حق پہ کھڑے ہوئے صحافی ہیں، ان کے 10 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں، ان کے 4 کنال کے بنگلے ہیں. تو اب یہ بات دماغ میں جب بیٹھ گئی نا
تو یہ تب تک مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میں عوامی طور پر یہ بات کہہ نہیں دوں گا جس کو میں سچ سمجھتا ہوں. ممکن ہے وہ غلط ہو, دیکھیے بڑے گھر ہونے سے مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کرپٹ ہے, وہ کرپٹ نہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن پشتی بھی تو میں تو لیکن لوگوں کے پیمانے کی بات کر رہا ہوں نا, کہ انہوں نے یہ پیمانہ بنا لیا کہ بھائی لفافے. تو منطقی طور پہ جس بات پہ میں قائل ہو جاؤں, یا لاجیکلی جو بات مجھے سوجھ جائے, مجھے پھر وہ مجھے لگتا ہے وہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ بات مجھے لوگوں تک پہنچانی چاہیے. عمران ریاض خان کے اوپر بھی آپ نے کامنٹ کیا, وہ تو میں اللہ نے ان کو عزت دی ہے, ان کی بات سنتے ہیں لوگ, ان کی بہت اچھی فالوئنگ ہے, اور میں بہت بار ان پہ کامنٹ کرتا ہوں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ریسنٹ کچھ ٹائمز میں انہوں نے کچھ چیزوں کی مجھے وضاحت بھی کی, اور یہ ان کا بڑا پن ہے, نہ بھی کریں تو جہاں انہوں نے وضاحت کی اور جو چیز مجھے سمجھ میں آئی میں نے اس پہ ان سے. Why do you disagree with him? On what point? مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ صحافی کی جو بنیاد ہے, اور دونوں طرف ہے یہ بدقسمتی سے, کہ ایک ہی جانب مکمل جھکاؤ ہو جائے آپ کا. ٹھیک ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے جس صحافت کو سیکھا اپنے بڑوں سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, اس تعریف پہ وہ پورے نہیں اترتے. مستقل طور پر وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ he's not the only one. جی میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف. تو دوسری جانب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, دوسری جانب بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں, یعنی جن کو پی ڈی ایم میں یا نواز لیگ میں کوئی خامی یا برائی دکھائی نہیں دیتی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ حامی بھی ہے کسی جماعت کے, یا اگر آپ کو کسی جماعت سے ہمدردی بھی ہے, تو بھی اچھے دوست آپ تبھی ہوں گے یا خیر خواہ اس جماعت کے تب ہی ہوں گے جب آپ اس کی کسی خامی کی نشاندہی کریں گے, جب آپ بتائیں گے کہ یہ پرابلم ہے آپ میں, یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے, یا یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا تھا, اس کو دہرائیے گا مت, وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ دوستی بھی نہیں ہوتی, یہ خیر خواہی بھی نہیں ہوتی, یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا آپ کا مفاد جڑا ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ مفاد سے مراد ضروری نہیں کہ فائنینشیل مفاد ہو. آج کل ہم لوگ اپنی اناؤں کے تابع بھی ہو گئے نا, کہ چونکہ میں نے ایک جماعت کو سپورٹ کیا اور شروع میں کیا اور کرتا چلا آیا, اب وہ آپ کی انا کے خلاف ہے کہ آپ اس جماعت کے خلاف آنے والی کسی بھی چیز کو مان لے کہ ہاں یار یہ چیز اس جماعت نے غلطی کی ہے. آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہے وہ جماعت خود بھی کہہ رہی ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے. اقرار, لیکن اگر میں یہی بات, آپ خود اے آر وائی میں کام کرتے ہیں, اے آر وائی کے اپنے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. میں بالکل درست بات ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے, لیکن شاید ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی اے آر وائی نے تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات نہ کی ہو. مثال کے طور پہ ارشد شریف صاحب کے درجنوں پروگرامز موجود ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کم سے کم اس حد تک نہیں ہے. یہ تو پوزیشن جیو نے بھی لی ہوئی ہے, یہ تو بدقسمتی ہے صحافت کی, اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ ہم اس صحافت کے دور میں زندہ ہیں کہ جس میں صحافت شاید ہے ہی نہیں ایگزسٹ. اچھا, میں نے ایک اور چیز یہاں پہ دیکھی کہ لوگوں نے, اگر آپ پچھلے 7-8 سال کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو ایکچولی اینکرز نے ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے کہا اینو ووٹ دو, اس کو ٹرائی کریں آپ, ہمارا بس نہیں چلا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کو ووٹ دیں, آپ ڈاکٹر باجوہ کو ووٹ دیں, ساڈا تو بس نہیں چلیا, ہم نے تو بہت کچھ کہا. یہ تو خیر اب, اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ تیار کر کے دیتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا سیویئر یہی ہے, یہ تمہارے سارے, وہی ہمارا قائد ہوتا ہے, وہ ہمارا قائد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے پتہ نہیں, ایک فیلنگ ہے کہ عمران خان صاحب کی نا 2011 میں ہوئی تھی, تو 11 سال ہو چکے ہیں, 4-5-6 سال 10 سال تیاری کر لو, ہمارا اگلا جو ہے نا مسیحا آنے والا ہے. اچھا, اب اس کے اندر نا میں ایک دن بیٹھا, میں نام سوچ رہا, میں نے کہا یار یہ ہیں, یہ کون کون ہو سکتا ہے, کون کون ہو سکتا ہے. ایک دم نا آپ کا نام بھی میں مذاق نہیں کر رہا, میں مذاق نہیں کر رہا, میں سیریسلی, کیونکہ میں نے یار اقرار ماشاء اللہ اس کا پورا نا ایک وہ ٹیم سرعام کا نیٹ ورک بھی ہے, یہ پاکستان کے ہر گھر تک پہنچا ہوا ہے, فیمس آدمی ہے, این اے وی اور نکا جا ورلڈ کپ جیتے ہے, نکا جا ورلڈ کپ جیتے ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا لوگوں کو ایکسپوز بھی کرتا ہے, کرپشن پہ بھی پروگرام کرتا ہے, تو آئیڈیل بندہ بن سکتا ہے یار. تو آپ سوچیں ذرا, میں کہہ رہا ہوں سوچیں ذرا, پتہ نہیں آپ نے سوچا ہی ہو, پہلے سے سوچو. نہیں, میں نے تو دیکھیں جب یہ ٹیم سے رام بنائی نا اس پہ, تو میں نے
ہر ایونٹ میں شروع میں بھی، پھر جہاں بچے ملتے تھے، مجھے لگتا تھا یار اس سے زیادہ اور یقین دلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کی، جو میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اکلوتی اولاد ہے، اس کی قسم کھا کے میں یہ بتاؤں سب کو کہ یار یہ میرا ارادہ قطعاً نہیں ہے. ایک صرف کامنٹ ذرا آپ کے بیٹے کے اوپر کر دوں. آپ کا بیٹا آپ سے بہت خوبصورت ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ. ماشاءاللہ. سوری بات تو میں بس یہی ہمیشہ، چونکہ میری ظاہر میری تو کل کائنات ہی وہ ہے نا، تو اس سے زیادہ تو مجھے کوئی عزیز نہیں ہے. تو میں یقین دلانے کے لیے، تاکہ لوگ اس پوری موومنٹ یا اس مقصد کو یا اس جد و جہد کو یا جو بھی میں سوچ رہا ہوں یا جو میرا ویژن ہے اس کو مس جج نہ کر جائیں. تو میں تو ہمیشہ پہلاج کی قسم کھا کے کہتا تھا کہ میں کبھی آپ کو کسی پرائم منسٹر تو خیر میری اوقات کیا ہوگی، وزارت عظمیٰ کا، ایم این اے کا، ایم پی اے کا، کونسلرشپ کا، چیئرمین شپ کا، سینیٹرشپ کا کوئی الیکشن کبھی آپ کو کوئی حکومتی عہدے کے لیے بھی، صرف الیکشن نہیں، کسی حکومتی عہدے کا امیدوار بھی دکھائی نہیں دوں گا. انتخاب لڑنا تو بہت دور کی بات ہے. میں پھر پہلا Why do you say that? I say that because مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے علاوہ اس رول میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہوں. حکمران کوئی بھی آ جائے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نیچے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. مجھے یہ لگتا ہے ان بچوں اور بچیوں کو اکٹھا کر کے ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 10 سال میں تسی چاہتے ہو کہ میں لازمی سیاست میں ہی آؤں؟ نہیں، ایک منٹ میری گل سنو، ایک منٹ میرے گل سنو. اے جڑا فارمولا ہے نا، اے جڑا تانوں پروجیکٹ میں دتا ہے کہ جی تسی سیاست تے جا جاؤ تے میرے نام دے اینڈ وچ بھی خان آ میں بھی کسی دن یو نو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں ہو سکتا ہے آپ کو میری ضرورت پڑے 4-5 سال. خیر اینی وے، اسٹیبلشمنٹ نے اب جو ایک چیز جو نئی سامنے آئی ہے وہ جی نیوٹرل ہو گئے ہیں. اب نیوٹرل ہو گئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ تاریخ ہی نہیں رہی ہے. اب عمل سے پتہ لگے گا نا. ایسے میں کیسے کہہ دوں کہ ہو گئے ہیں جی؟ مان لی تھوڑی گل. یا اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یس، یہ کیسے کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. مانا نہیں جاتا، سمجھ نہیں آتی ہے کس طرح ہو سکتا ہے. ہمیں عادت ہو گئی ہے اور اتنا پینیٹریٹ کر چکے ہیں آپ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے گلی محلے علاقے کونسلر چیئرمین اور تڑوں اور برادریوں تک کہ بڑا مشکل ہے نکالنا. مجھ سے پوچھے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. نیوٹرل نہیں ہے. اس کا کردار ایک سیاسی پاکستان کے جو کہ نہیں ہونا سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستان کا. اگر ایک عوام جو ہے وہ اس بندے کے پیچھے جا رہی ہے جو سب سے بہتر سپورٹ فیڈنگ کر سکتا ہے. آج اگر مریم نواز آ جائے اور مریم نواز کو ایک ایسی تھیوری اپنا سب سے زیادہ بیڑا غرق کرنے والے خود نون لیگ والے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یعنی آپ سوچیں نا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا میرا خیال ہے دنیا کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بہترین سوشل میڈیا میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ان کا نیریٹو ہوتا ہے غلط ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، آپ کو اس سے سودا بیچ لیتے ہیں. اور بھائی دے نو آپ کو کہ کیسے گھر گھر تک انہوں نے پہنچانا ہے. آپ کی چھوٹی سے چھوٹی سی اور ان کی بڑی سے بڑی چیز کو بھی ادھر والے جو ہے نا وہ ٹکے ٹوکری کوئی جواب نہیں دے سکتے، کر ہی نہیں پاتے. سر وہ ہے مطلب مریم صاحبہ کا اس وقت پاکستان سے باہر کیا کام ہے؟ آپ کی حکومت ہے اس ملک کے اندر، نواز شریف صاحب کا. اب ان سے ہم کیا توقع کریں؟ یعنی آپ جو میدان میں نہیں ہے ان کا کیا ذکر کریں؟ سیاست پہ ویسے کافی بات ہوگی میرے خیال میں. ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو تھوڑا چینج کرتے ہیں. نیوز اینکرنگ میرے گالیاں کھانے کے کوٹے کے لیے میرا خیال کافی ہے، کافی ہمارا پوڈ کاسٹ چل جائے گا اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان میں نیوز چینلز پہ خواتین نیوز اینکرز کے حوالے سے اگر میں اسپیسیفکلی سوال کروں، ذہانت سے زیادہ خوبصورتی کو ویٹیج دی جاتی ہے؟ میرا نہیں خیال. مجھے لگتا ہے کہ بہت جو معمول کے چہرے بھی نظر آتے ہیں. اگر آپ اچھا پڑھنے والے ہوں تو آپ اگنور نہیں کیے جا سکتے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اگر ایک نارمل پڑھنے والے ہیں اور اس میں 4 لوگ ایک ہی طرح کے پڑھنے والے میں سے کچھ بہتر دکھنے والی خاتون ہیں تو شاید ان کو پریفرنس مل جائے گی، آٹومیٹکلی مل جاتی ہے. اب مجھے ذرا تھوڑا سا جو ایک بہت سے لوگ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہوں گے کیونکہ وہ انسپریشن ہے. آپ اس معاملے میں ایک انسپریشن ہے اور وہ بھی آپ نے کام سرعام ہی کیا ویسے، اور وہ ہے ہاں وہ بھی کام سرعام ہی کیا آپ نے. تو خاص طور پہ مردوں کے لیے تو آپ ایک مطلب بہت بڑی انسپریشن کے طور پہ سامنے آتے ہوں گے نا. وہ ہیں ماشاءاللہ آپ کی 2 شادیاں جی، اور دونوں ہماری جو بھابیاں ہیں ان کا تعلق بھی میڈیا سے. ٹھیک ہے، اور دونوں ہی نیوز اینکر کیسا آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے مطلب کمال کیا یہ آپ نے کہ آپ ادارے سے باہر نہیں گئے، آپ انسٹیٹیوشن میں ہی رہا ہوں. تو کیسا رہا ایکسپیرینس اب تک؟ کیسا ہے؟ دیکھیے میں نا یہ ہمیشہ ڈبل کیئر ہو گئی ہے، ڈبل پرابلمز ہو گئی ہیں. یہ نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی اللہ کی اتنی کوئی مہربانی ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی 2 اللہ میاں کی گائے دے دی. اچھا. ہاں
یعنی اگر میں یہ کہوں وہ آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں. نہیں وہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میں کتنے پھنس گئے ایسی. نہیں خیر پھنس گیا بھی نہیں, خیر میں بھلا اس معاملے میں پھنس گیا تک کی معاملہ نہیں ہوگا, لیکن ہاں جتنی وہ اچھی ہے میں شاید اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوں گا. میری زندگی میں کامیابی, وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کسی بھی مرد کی کامیابی کے پیچھے, تو ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ ہی جو ہے نا وہ کہ کتنے ہیں تو واپس نہیں آیا تو میسج تو یہ تو وہ ٹھیک. کامیابی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کتنا, یہ آپ کا اشارہ غلط تھا ویسے, اینو ریورس کر اچھا ہاتھ واپس. تو وہ اس میں کہ ایز کتنا ہے آپ کی زندگی میں اس خاتون کی وجہ سے. میرا کریڈٹ صرف یہ ہے کہ میں نے کبھی دونوں خواتین میں سے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اچھا, اس لیے نہیں کہ میں جھوٹا انسان نہیں. تو آپ نے پہلی بھابھی کو بتایا تھا کہ آپ نکاح کرنے لگے؟ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں. اور اس پہ ظاہری بات ہے کوئی تو ریزسٹنس, سر گریف تو ہوگا, ریزسٹنس نہیں تھی, گریف تو ہوگا, لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے جو فیصلہ کر لیا, فیصلہ کیا ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. اور وہ فیصلہ بھی اس فیصلے کی وجوہات میں وہ خیر وہ ان کے علم میں تھی, تو اس لیے ذرا. اور اگر آپ کو ریوائنڈ کتنے سال ہو گئے ماشاء اللہ دوسری شادی؟ 12 سال پیچھے اگر آپ کو لے جائے میں دوبارہ you do that again. I'll do that again. اگر مجھے دونوں عورتوں نے زندگی میں اتنی عزت, اتنا سکون, اتنا اطمینان, اتنا ایز اور اتنی خوشیاں دی ہیں کہ میں فیصلہ بالکل دونوں خواتین سے شادی. ہمارے پروڈیوسر بٹ صاحب پیچھے سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ میرے لیے بھی یہ ریکمینڈ کریں گے؟ بٹ صاحب کو یہ جو بال تھوڑے سے رہ گئے نا, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں کبھی میں تعریفیں کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں یہ. اچھا, سی ہر کوئی اتنا لکی نہیں ہوگا جس کو اس طرح کی عورتیں مل جائیں گی. اچھا, ہاں یہ کوئی یہ بیکاز کیونکہ ایک یہ بٹ صاحب کی خواہش ہے میری. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے, میری تو بالکل نہیں. آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک خاتون نے مجھ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا کچھ برس پہلے. یہ تھرڈ جی, دو شادیاں ہو چکی تھیں آپ کی. انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا, اور وہ ٹیلی ویژن کی بہت معروف اداکارہ, اس وقت کی سب سے معروف اداکارہ تھی. اداکارہ؟ جی بہت سب سے معروف اداکارہ تھی آج سے 4 برس. کسوٹی والی سائڈ پہ جا رہا ہوں, وہ بتا دوں گا آپ کو, تو جا ہی رہے ہیں. اچھا اچھا, آن کیمرہ نہیں اوبیسلی, کیونکہ اب ان کی شادی ہوگی, ورنہ ویسے نہیں. اچھی بات ہے. اچھا تو پاکستانی ہاں تو انہوں نے جناب وہ نہیں, میں ایکچولی فرینکلی اسپیکنگ جو آپ نے بات کی نا, یہ آپ کی گفتگو سن کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے سانو ایک نہیں لب دے. اچھا نہیں, اور وہ یہاں تک تھا, اس طرف سے اتنی سنجیدگی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ لہنگا شہنگا غرارہ شرارہ پہن کے دونوں بیگمات کے پاس جا کے میرا رشتہ مانگا. یہ خبر میں پہلی بار بریک کر رہا ہوں. اچھا, تو اور دونوں بیگماتوں کا ساتھوں کی اعتراض ہے. ٹھیک ہے کر لو. اچھا اب وہ اللہ کی بندی, آپ اس حد تک آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ویسے آپ مرشد ہونے کے کتنا قریب آ چکے ہیں. اچھا وہ اب آپ اس سے ان دونوں کی اچھائی کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, اور دوستی تھی ان کی آپس میں, تینوں کی دوستی تھی. ہو خیر ٹھیک ہے, بہت ساری تصاویر میں وہ تینوں ساتھ بھی ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان خاتون نے مجھ سے بھی خواہش کا بھی, اب پہلے ان سے کی, پہلے ان سے, پھر آپ سے بات, پھر مجھ سے بات کی. دوستی ہماری بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے, پھر مجھ سے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اجازت لے لی ہے تاکہ آپ کوئی بہانہ نہ بنائے, تو ہوں دسو کی کرنا ہے. تو ظاہر ہے آپ فوراً کیسے انکار کر سکتے ہیں. اچھا نہیں کیا آپ نے, میں نے مطلب اقرار بھی نہیں کیا اور میں نے انکار بھی نہیں کیا. اقرار نہیں کیا. اچھا, اور اسی دوران مجھے یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اچھا جب شادی ہوگی تو پھر کتنے دن میرے پاس رہا کریں گے, تو کتنے کپڑے میرے پاس ہوں گے, تو کتنی کتابیں میری طرف ہوں گی, تو عید کے دن کتنے گھنٹے آپ. میں نے کہا یار یہ تو میری بیگمات کے ساتھ تو مسائل ہی نہیں ہے, یہ تو ایشوز ہی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر, تو یہ ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو اگر دوسری بیوی یا پہلی بیوی اس تیسری ممکنہ یہ نہ ہو سکنے والی بیوی کے مزاج والی ہوتی کہ کتنے گھنٹے اور کدھر اور کیوں, تو میں نے تو مارا جانا تھا. آن دیٹ ڈے آئی ریئلائزڈ کہ ایک تو تیجی
ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ بھی نہیں. اوکے سب کو یہ ریکمینڈ کرنا ہے کہ تسی بھی دوسری چیزیں نہیں سوچنا. اگین کہ اس طرح کی خواتین اگر مل جائیں آپ کو جو کہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے, اس کا رائٹ ہے ایک طرح سے یہ پوچھنا. ان دونوں نے اپنے رائٹس چھوڑے ہوئے ایک طرح سے, ٹھیک ہے, تو آپ کی زندگی جہنم بن جائے. تو آپ نے لیکن اس وقت نہ نہیں کیا, لیکن اس چیز کے بعد پھر آپ نے پھر آہستہ آہستہ میں نے عزت اور احترام کے ساتھ ایک اچھا پھر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں میں کہا نہیں مطلب لیکن وہ فاصلہ اختیار کر لیا. ہاں انہوں نے سمجھاتا, میں نے کہا کہ نہیں میرے کم بچ جائے گا یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اب وہ آپ کے ساتھ فیملی فرینڈشپ ہے ان خاتون؟ ہاں سلام تو ہے, وہ بالکل تعلق تو ہے, وہی میں نے کہا کہ بہت احترام سے ایک فاصلہ اختیار کر لیا. لیکن اب یہ بھی آپ نے فائنلائز کر لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ تیسری شادی کی گنجائش نہیں ہے, آپ نے وہ در بند کر دیا. ہاں 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 الحمد للہ. اچھا وی کمنگ ایٹ دا اینڈ آف آور پوڈ کاسٹ. ایک ایسا انسیڈنٹ جو ریسنٹلی ہوا اینڈ آئی ایم پریٹی شیور آپ کے پورے چینل نے ڈیفینیٹلی اس کو بہت فیل کیا ہوگا, اور وہ تھے ارشد کے یہاں سے ہم سب کو چھوڑ کے چلے جانا. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ثبوت میرے پاس ہیں وہ 3 افراد کے علاوہ پوری دنیا میں اور شاید کسی صحافی یا کسی جرنلسٹ یا کسی اتھارٹی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک. جو ڈائریکٹریٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن آف کینیا ہے, اس کے ہیڈ کو رشوت دے کے وہ سب خفیہ ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے بہت ساری چیزیں حاصل کی. گاڑی جو کورٹ نے سیل کر دی تھی, رشوت دے کے میں نے اس گاڑی کو کھلوایا, اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے ایک ایک چیز کو سمجھا, سیٹ پہ کہاں نشان ہے, پیچھے کہاں نشان ہے, گولی کہاں سے داخل ہوئی, آگے کہاں لگی, نکلی کہاں سے, ان ایوری تھنگ. اوکے. تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں. میں بہت ساری چیزوں کو کمپائل بھی کر رہا ہوں, اینڈ آئی ہوپ کہ کبھی اس پہ میں بہت تفصیل سے بات کروں, چونکہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ میں جب اس انسیڈنٹ کا کھرا پاکستان میں نکلے گا. جی. اچھا, طاقتور لوگوں کی طرف نکلے گا؟ فی الحال اشارے یہی ہیں. جی. آپ کے خیال میں یہ چیز کب تک کنکلوڈ ہوگی؟ بہت جلد, دنوں میں انشاءاللہ, ہفتوں میں, مطلب تقریباً. جی انشاءاللہ. لاسٹ ٹاپک آف آر پوڈ کاسٹ, ایک چیز جو مس ہوگی جو ہم نے آپ سے ڈسکس نہیں کی تھی, ایک انسیڈنٹ ہوا تھا مینار پاکستان پہ, اس خاتون کا وہ کیا نام تھا ان خاتون کا؟ عائشہ اکرم یا اکرام, ہاں سم تھنگ لائک دیٹ. اس کے بعد وہ آپ نے ان کے ساتھ آپ تشریف رکھے, آپ نے تشریف وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, یاسر شامی صاحب آپ کے ساتھ تھے, اس کے بڑے میمز بنے بعد میں, آج تک بنتے ہیں وہ. تو میرے خیال وہ کیا معاملہ تھا, مجھے صحیح طرح نہیں پتا اس معاملے. آپ کے اوپر کس بات کا الزام لگ رہا تھا؟ ہم پہ الزام یہ لگ رہا تھا کہ ہم الزام تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم پہ کیا لگ رہا تھا, کیونکہ میں الزام یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو لڑکا ریمبو تھا اس نے مجھے کہا بھی آتے ہوئے کہ ہم نے آپ کی ٹی شرٹ پہن کے اقرار بھائی بڑے ویوز حاصل کیے. اس نے کہیں اپنی بیکاز ہم جو سریام کی ٹی شرٹس تھیں وہ ہم جب مینار پاکستان پہ ایونٹ کرتے تھے تو ہم وہ مفت تقسیم کیا کرتے تھے. یعنی میں نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ کی پنکھے بنانے والی کمپنی ہے نا, تو یہاں پہ آپ اپنا لوگو لگا لیں, اور باقی ہمیں نا سریام کی جو ٹی شرٹ ہے وہ یہ لوگو ہم ہر کسی سے کہتے تھے آپ لگا لیں. کسی سے 500 مانگ لی, کسی سے 1000 لے لی, اور وہ ہم اپنے جو والنٹیئرس تھے ان میں ہم تقسیم کرتے تھے. اور وہ ظاہر اب لوگ کس کا آپ آئی ڈی کارڈ چیک کریں گے یا کس کا نمبر, تو وہ بڑھ جاتی تھی. یہ ایک طرح سے جس طرح وہ بھگدڑ مچتی ہے, سمجھ گئے. تو کہیں ہاتھ لگ گئی ہوگی اس بدبخت کے, اس نے وہ لگائی اور لگا کے کوئی تصویر اس کے انسٹاگرام پہ موجود تھی. تو وہ کہا گیا کہ جی وہ یہ ممبر تھا ٹیم سریام کا. اچھا. اور اس نے اور عائشہ نے اور اقرار الحسن نے ریٹنگ کے لیے, جو کہ نہ میں نے اس پہ پروگرام کیا نہ وہ میرے یوٹیوب چینل پہ, وہ بعد میں پھر میرے یوٹیوب, حالانکہ وہ ڈیلی پاکستان کے لیے انہوں نے یاسر نے کیا اس کو, تو وہ ریٹنگ کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا. اور یہ قوم آپ کو پتہ ہے وہ لگ گئی, اور وہ چونکہ اس بچی کی کچھ ویڈیوز بھی آ گئی جس میں وہ اسی ریمبو کے ساتھ شاید گلے بھی مل رہی تھی اس کو, اور کچھ اس طرح کی ویڈیو. تو اس نے وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا. یعنی وہ لڑکی چونکہ خراب کردار کی ہے اس لیے حق تھا کہ 400 لوگوں سے نوچے. سو بیسکلی آپ کی باتوں سے مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ ایک تو حکومت پنجاب, اور دوسرا اس وقت تو 5th جنریشن وار چل رہی تھی نا سر, اس کے رگڑے میں آیا سر. 5th جنریشن وار تھی نا اس وقت. تو اس وقت تو آپ کو پتا پیار محبت ایسا تھا کہ ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر.
اقرار تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بڑا لمبا یہ شارٹ نہیں تھا, اٹ واز کوائٹ لانگ, اور میرے خیال میں وی ٹرائی ٹو کور آل دی ٹاپکس اینڈ یو ٹاکڈ ویری فرینکلی. دل سے بات کی. دیٹس دی تھنگ آئی لو اباؤٹ یو. مجھے اچھا لگتا ہے کہ بے شک آپ اپنے دل کی بات کر دیتے ہیں, چاہے اس سے کسی کو اختلاف ہو یا کچھ ہو, آپ پھر بھی کر دیتے ہیں. کر دینی چاہیے, اور میرے خیال میں یہی آپ کی اسٹرینتھ ہے, یہی آپ کی اسٹرینتھ ہے. اینڈ ہم تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے ینگر جنریشن کی, I would want that the younger generation of journalists should actually look at people like you, who should look at you as an inspiration. And we are very proud of you, mashallah. The sort of work that you're doing, we're very proud of you. Thank you so much for giving us your time. بہت بہت شکریہ. ناظرین, سر عام سے گفتگو ہو رہی تھی اقرار الحسن صاحب سے, اور میرا خیال میں انہوں نے جتنے بھی ٹاپکس تھے جو ان کی لائف سے, ان کے کریئر سے, ان کے خیالات سے جو ریلیٹڈ تھے, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد بہت سے لوگ ناراض ہوئے ہوں گے, بہت سے لوگ ان کی ٹرولنگ بھی کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ چیز اقرار کے اندر بھی ہے جو میں نے دیکھی ہے, اور یہ چیز آپ کو میرے اندر بھی ملے گی. وی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ, وی ایبسلیٹلی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. آپ ناراض ہوتے ہیں, آپ ہوتے رہیں, لیکن یہ ان کے خیالات ہیں. آپ دلیل کے ساتھ بے شک ان سے آرگیو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کھبے سجے جانے کی کوشش کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.